یہ جو سفر ہے، اس سفر میں آپ نے اپنے آپ کو کتنا تبدیل ہوتے دیکھا؟ ہاں، بہت اچھا سوال ہے آپ کا یہ۔ میں اور پیچھے جانا چاہتا ہوں، 75 74 بلکہ اور 73۔ میں ایک صوفی گھرانے میں پیدا ہوا، والد میرے صوفی تھے، تھوڑا بہت کبھی کبھار ایک آدھ شعر بھی کہہ لیا کرتے تھے، لیکن باقاعدہ اپنے شاعر ہونے کا انہیں دعویٰ نہیں تھا۔ پورے سینیریو کو عقیل نعمانی بحیثیت شاعر کیسے دیکھتے ہیں؟ مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ نئی نسل کے کچھ لوگ، نئی نسل نہیں آ رہی ہے، اس کے کچھ لوگ جن میں شاعری کا ٹیسٹ ہے، یا جو راغب ہوئے اس کی طرف، متوجہ ہوئے شاعری کی طرف، تو انہوں نے اس کو سطحی نہیں لیا کچھ لوگوں نے، بلکہ اس کو دیکھا، اس کی بیک گراؤنڈ کو پڑھا، شاعروں کو پڑھا، اور یہاں تک کہ عروض بھی پڑھا۔ عروض تک سے واقف ہو کر آ رہے ہیں کچھ لوگ، اور وہ جو ہندی بیک گراؤنڈ سے آئے اس میں وہ لوگ زیادہ ہیں۔ یہ جو قصہ ہے یا یہ جو باتیں ہیں، یہ مشاعروں کے تعلق سے جی، پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک دور وہ تھا، آپ شاعری میں اپنی آپ کی آمد ہو رہی تھی، اور یا آپ سے پہلے، جی، کہ ہم لوگ تہذیب اور زبان سیکھتے تھے جی، مشاعروں سے، بیٹھنے اٹھنے کے آداب، بیٹھنے اٹھنے کے آداب سیکھتے تھے۔ آج جب آج کے سینیریو میں آپ دیکھتے ہیں، آج کے دور میں آپ دیکھتے ہیں، تو وہ ایسے کون سے مشاعرے آپ کو دکھتے ہیں، چاہے آپ نے اس میں شرکت کی، ماشاءاللہ سے آپ نے تو سبھی باوقار مشاعروں میں شرکت کی ہے اور کر رہے ہیں، تو ایسے کون سے مشاعرے آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، وقت چاہے جیسا بھی بدل گیا ہو، مشاعروں میں ایک کی تہذیب میں تبدیلیاں آ گئی ہوں، لیکن یہ جو مشاعرے ہیں یہ آج بھی یہاں جا کر آپ ادب و تہذیب سیکھ سکتے ہیں اور شاعری سن سکتے ہیں، ایسے مشاعرے ہیں اور وہ اس لیے ہیں کہ جو اس کو ارینج کرتے ہیں ان کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ آداب قائم رہیں، اور ان کی حتی الامکان یہ کوشش رہتی ہے کہ اس میں خرابیاں نہ آئیں، کسی طرح سے اس تہذیب کو دھکا نہ لگے۔ مثلاً جشن بہار کا مشاعرہ ہوتا ہے آپ کے دلی میں، کامنا جی اس کو ارینج کرتی ہیں۔ دبئی میں تو آپ ہم سفر تھے، فرحان واسطی کا جشن اردو، بہت لائق آدمی ہے صاحب، اس کی کوشش بھی یہ رہتی ہے کہ میں انہی شعراء کو بلاؤں کہ جو جینوئن لوگ ہیں، ورنہ تو لوگ متاثر ہو جاتے ہیں شہرتوں اور تالیوں سے، تو وہ ایسے لوگوں کو ہی بلا لیتے ہیں جو آواز کی پٹری پہ غزل دوڑ رہی ہے، تو وہ بہت دھیان رکھتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں۔ تو عقیل بھائی، گفتگو تو آپ کے ساتھ ایسی ہو رہی ہے کہ جی چاہ رہا ہے کہ ابھی اسے روکا نہ جائے بیچ میں، لیکن ہمیں آپ کی شاعری بھی سننی ہے، تو کچھ وہ ایک غزل آپ کی ان دنوں مشاعروں میں اور تمام جگہوں پر بڑی تعریفیں اس کی ہو رہی ہیں، یہ چمتکار تو ہونے سے رہا۔ ہاں، وہ سناتا ہوں جی۔ یہ چمتکار تو ہونے سے رہا، یہ چمتکار تو، یہ چمتکار تو ہونے سے رہا، تو وفادار تو ہونے سے رہا، تو وفادار تو۔ شعر دیکھیے گا، ارشاد۔ یوں ہی سمجھو تو، یوں ہی سمجھو تو سمجھ لو ہم کو، ہم سے اظہار تو ہونے سے رہا۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ۔ شعر پیش کرتا ہوں۔ ایک خریدار کے مر جانے سے بند بازار تو ہونے سے رہا، بند بازار تو ہونے سے رہا۔ کیا بات ہے، اس کے غم پر ہی گزارا کیجے،
اس کا دیدار تو ہونے سے رہا. کیا کہنے. آخری شعر بھی سن لیجیے گا، حالانکہ زیادہ تر لوگ ایک مصرع ہی سن کے ایک مصرع خود پڑھ لیتے ہیں. اس کا دیدار تو ہونے سے رہا، جو سمجھدار سمجھتا ہے مجھے، وہ سمجھدار تو ہونے سے رہا. کیا کہنے. میں مصرع جانتا تھا لیکن میں نے پڑھا نہیں تھی. چلیے صاحب بہت شکریہ، آپ نے مجھے پڑھنے دیا. آپ کے ہاں غزل جو ہے وہ کس طرح آتی ہے؟ آپ اس کے ساتھ رہتے ہیں غزل یا وہ آمد؟ دیکھیے بھائی، میں بات ابھی پہلے ہو رہی تھی کہ غزل لب و رخسار تک محدود نہیں رہی. شاعر اپنی سوسائٹی سے بے خبر نہیں رہ سکتا. آپ اپنی سوسائٹی سے بے خبر کیسے رکھ سکتے؟ حساس آدمی، شاعر حساس ہوتا ہے، تو وہ اپنی سوسائٹی سے بے خبر نہیں رہ سکتا، اپنے سماج سے. شعر وہاں سے بھی آتے ہیں. آدمی حسن پرست ہوتا ہے شاعر. یہ حسن چاہے اس کے محبوب کا ہو، چاہے مظاہر قدرت کا، یہ سب جو چاروں طرف پرکرتی کی دین ہے، یہ بھی حسن ہے. پھول میں بھی حسن ہے، دوستی میں بھی حسن ہے. حسن جہاں سے بھی اس کو متاثر کرتا ہے، تو جو کیفیات دل میں پیدا، کوئی ایسی واقعہ ہوتا ہے کہ جو گہرا اثر کر جاتا ہے، اور اس وقت وہ شعر نہیں ہوتا، وہ پھر یاد آتا رہتا ہے. پھر وہ کسی ایک انکر پھوٹتا ہے اس سے، کسی مصرعے کا، کسی خیال کا، وہ شعر کی شکل لے لیتا ہے. تو میرا یہ ہے کہ اس کا کوئی خاص وقت نہیں ہے کہ صاحب اس وقت غزل کہوں گا بیٹھ کے، اور ایسا نہیں ہے. ہو سکتا ہے میں یہاں آیا ہوں، کچھ مجھے ایسا لگا ہوگا یہ کہیں شعر بن جائے جا کے. آپ کو پڑھنے کا بہت شوق ہے. جی، اس میں کوئی شک نہیں. یہ شوق آپ کو کہاں سے اور کیسے لگا؟ بس میں نے بتایا نا کہ میرے گھر سے جو شوق، والد صاحب کی کتابیں، جو ان کے پاس اچھی کتابیں ہوتی تھیں، فسانہ عجائب، قصہ چار درویش، بیدم وارسی کا دیوان، جگر مراد آبادی کا دیوان، اور پھر ان سے ہم مطلب پوچھتے تھے والد صاحب سے. وہ اردو اور فارسی کے آدمی تھے. وہاں سے شوق لگا پڑھنے کا. تو دیکھیے جب میں رامپور میں رہتا تھا تو اس وقت میں نے ساحر، فیض، تو انہوں نے خلل ڈالا میرے اس صوفی مزاج میں. ان کو پڑھا میں نے، ساحر کو، فیض کو، اور کچھ ترقی پسندوں کو پڑھا، کچھ جدیدیوں کو بھی پڑھا. جدید ایک پورا تحریک چلی تھی، ترقی پسند بھی ایک تحریک چلی تھی. لیکن اچھی باتیں جہاں جہاں تھیں مجھے اچھی لگیں. ہاں. اور میرا مطالعہ صرف شاعری تک نہیں رہا، میں نے ناول بھی خوب پڑھے. شروعات کہاں سے ہوئی تھی؟ عام طور سے اس دور کے لڑکے گلشن نندا کے ناول پڑھتے تھے. میں نہیں پڑھا، لیکن مجھے پریم چند بہت اچھا لگتا تھا. لہذا میدان عمل جسے کرم بھومی نام سے ہے، اور نمرتا، اور یہ سب میں نے پڑھے. پریم چند وہ گاؤں کے قریب، بہت عام آدمی کے قریب رہ کے لکھتے تھے. ان کو پڑھا، اچھا لکھتے تھے. اس کا ہی مجھے شوق رہا. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس میں کسی مذہب و ملت کی قید نہیں. میں نے دھارمک کتابیں بہت پڑھی ہیں آپ نے. جہاں سے اچھی بات مل جائے. جیسے پچھلے دنوں وہ ٹرانسلیشن کرتے وقت گیتا میں بہت اچھی باتیں ملی، خاص طور سے یہ یہاں پر میرا سوال آپ سے یہی ہے کہ یہ جو ایک گیتا کا جو آپ نے ٹرانسلیشن کیا بڑی سہل زبان میں، یہ آپ کو کہاں سے اچانک سے روشنی؟ ہمارے ایک دوست ہیں خوشدیپ بنسل، انہوں نے ایک بار ابھی پچھلے سال 2020 میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے گیتا کا ہندی انواد کیا ہے، وہ میں آپ کو دیتا ہوں، اور میری خواہش یہ ہے کہ آپ اسے اردو میں کر دیں. تو میں نے وہ قبول کر لیا، اور مجھے اچھا لگا کہ مجھے اس بہانے کو پڑھنے کو ملی. پوری بھگوت گیتا آپ نے؟ تو اس میں جو عمل کی اہمیت ہے، انسان کے عمل کی، اور عمل بھی جس کا بدلہ نہ چاہا جائے، جزا کی تمنا نہ رکھی جائے، جی، کرم کیے جائیے. کرمنے وادھیکار اس میں کیٹیگریز ہیں کہ یہ ساتوک عمل ہے. تو یہ میں نے پڑھا اس کو، تو وہ ہندی ٹرانسلیشن ہے. میں نے اس کا اردو کیا تو بڑا مزہ آیا، لیکن مجھے مشکلیں بہت آئیں. جو لفظیات اردو میں کرنا تھے لفظ، تو بہت سے ایسے تھے جن کا بڑی مشکل سے لفظ ملا یا بنایا گیا. مگر اس میں بھی کام کی باتیں ہیں، تو میں نے وہ اس کو بھی دھیان سے پڑھا. پڑھنے کا شوق اب کیا ہوا ہے کہ یہ جو موبائل ہے، تو نئی نسل کے لوگ تو کتابوں کی طرف راغب بھی نہیں ہوتے، سارا کام اسی چلاتے ہیں. اس نے میرا بھی کچھ وقت چھینا مطالعے کا. لیکن پھر بھی میرا شاید کوئی دن ایسا نہیں جاتا ہے
جب کم سے کم ایک آدھ پیج تو میں ضرور پڑھ لیتا ہوں روز، کیا بات ہے. کسی رسالے کا ہو یا کسی کتاب کا ہو. چلیے تو بات جب کتابوں کی اور پڑھائی کی ہو رہی ہے تو کتابوں پر ہی بات کی جائے. پرواز کا موسم، پرواز کا موسم 91 میں چھپا. سرمایہ، سرمایہ 2001 میں 10 سال کے بعد. اور اس کے بعد رہ گزر، رہ گزر 2010. اور رقص تنہائی. یہ 2017 میں. تو یہ جو سفر ہے یہ عقیل نعمانی صاحب کی اور کتنی یاترا کا سفر ہے. اور ان کی جو رسم الخط ہے دیوناگری میں، اور میرے خیال سے رقص تنہائی تو اردو میں ہے. دیوناگری میں ایک کتاب ہے رہ گزر. اب دوسری کی تیاری کر رہا ہوں میں. تو نے کیا روگ لگایا ہے میری آنکھوں کو؟ یہ آپ کو زیادہ ہر نیا چہرہ کہیں دیکھا ہوا ہے. غزل کی شروعات ہوئی، اصل میں غزل میں ایسا ہوتا ہے کہ وہی معنی نہیں ہوتے جو سامنے سے دکھائی دیتے ہیں. کبھی کبھی اس کے پس پردہ بھی کچھ معنی ایہام اور ابہام سب غزل میں ہوتا ہے. لیکن یہ سچ مچ وہی تھا جو میں نے مطلع میں کہا. اب ایسا موسم ہو گیا تھا ایک بار، نہ تو بارش ہو رہی تھی، سوکھا سا پڑا ہوا تھا. عنایت ہو. تو میں نے مطلع کہا کہ پیڑ خام، یعنی ہوا بھی نہیں چل رہی تھی. نہیں، اس کا تو ترنم بھی بہت خوبصورت ہے. تو میں چاہتا ہوں آپ ترنم سے ہی سن لیجیے. یہ میرا ترنم کام چلا ہوا ہے. میں نے کبھی اپنے آپ کو ترنم کا آدمی نہیں سمجھا، لیکن جب میں نے پہلا مشاعرہ پڑھا تھا تو ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی ترنم میں پڑھتے ہیں مشاعرے میں. حالانکہ بعد میں نے دیکھا کہ تحت میں بڑا اچھا لوگ پڑھتے ہیں. تو مطلب یہ تھا کہ پیڑ خاموش ہے، بادل بھی خفا لگتا ہے. پیڑ خاموش ہے، بادل بھی خفا لگتا ہے. اب کے موسم کا ارادہ ہی جدا لگتا ہے. اب یہاں سے غزل شروع ہوتی ہے. تو نے کیا روگ لگایا ہے میری آنکھوں کو. کیا کہنے. تو نے کیا روگ لگایا ہے میری آنکھوں کو. ہر نیا چہرہ کہیں دیکھا ہوا لگتا ہے. کیا کہنے. تیرے جانے سے کچھ ایسی ہے طبیعت اپنی، خیریت پوچھنے والا بھی برا لگتا ہے. خیریت پوچھنے والا بھی برا لگتا ہے. غزل بنیادوں پر کھڑی ہے تب تو غزل ہے. بے شک. آپ مضامین کہیں کے بھی کہہ لیجئے. اس معاملے میں کچھ لوگوں نے میری حوصلہ افزائی مشاعرے میں سن کے بھی کہ جب میں غزل پڑھتا تھا، ذہن میں رکھتے ہیں پہچان سمجھ لیتے ہیں، کشتیاں کس کی ہیں طوفان سمجھ لیتے ہیں. میں نے کوشش یہ کی کہ غزل اپنی بنیادوں پر رہے اور جو اس کی ایک تہذیب ہے شاعری کی وہ برقرار رہے، اس پہ حرف نہ آئے. میں نے مشاعروں میں بھی یہ کوشش کی. حالانکہ میرا شوق سب سے پہلے مشاعرہ پڑھنا نہیں تھا، رسائل میں چھپنا میرا شوق تھا. بہت دنوں تک میں چھپتا رہا، مشاعرے میں نہیں گیا تھا. میں شروعات تو آپ کی ویسے ہی ہوئی ہے، چھپنے سے ہوئی. لوگوں نے پڑھے، خطوط بھی لکھے، پھر کچھ نئے لوگ لکھتے تھے لڑکے خط، اچھا لگتا تھا انہیں. تو کوئی حوصلہ افزائی پرانا آدمی بھی کرتا تھا. مشاعرے میں ایم حسین ہاشمی صاحب کا ایک بہت بڑا مشاعرہ ہوا 85 میں، آل انڈیا مشاعرہ تھا. نظامت شاید بریلی میں پہلی بار نظامت فرما رہے تھے منصور عثمانی صاحب. اچھا. ہاں. تو وہ میں نے پڑھا. اس کے بعد بریلی کچھ اور مشاعرے پڑھے. تو وسیم صاحب نے 2-1 بار سنا تو میرا بڑا حوصلہ بڑھایا. پھر 2-1 جگہ ساتھ لے کر گئے کہ تم میاں کل کچھ کہیں. وسیم بریلوی صاحب. تو میں نے کہا نہیں، میں آپ کہیں تو میں کل مصروف نہیں رہوں گا. تو بولے میرے ساتھ چلو. تو بڑا حوصلہ ملا اس سے. اور انہوں نے ایک بات کہی کہ غزل کی تہذیب پہ حرف نہیں آنا چاہیے، تم شعر ٹھیک کہتے ہو اور یہی روش رکھنا اپنی. ایک بار والی آسی صاحب نے بنارس کے ایک مشاعرے میں غزل پڑھ کر آیا، بولے عقیل ایسے ہی غزل کہنا، آج زمانے کی ہوا میں مت بہنا. اچھا، تھوڑی سی تعریف ہم بھی اپنی کر لیں کہ آپ ہمیں بھی یہی کہتے ہیں کہ دیکھو یہی رہنا، اسی تہذیب پر. جو بھی لوگ ہیں اور جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں یا میرا ادب کرتے ہیں، میں رائے یہی دیتا ہوں، شہرت ٹھیک ہے، شہرت بھی حاصل کیجئے، کوئی بری چیز نہیں ہے. اور میں نے ایک بار یہ کہا تھا کہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ذاتی نہیں رہتا کچھ بھی، یعنی شہرت بھی بنا ہوتی ہے رسوائی کی. کیا بات. تو شہرت اور رسوائی میں بہت کم فرق ہے. بہرحال کشش ہے اس کی بھی ایک اپنی، شہرت کی بھی، لیکن آپ کی بنیاد شاعری ہے، اس سے مت ہٹیے. کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے
ہندوستان میں اور ہندوستان سے باہر جو سننے والے ہیں شاعری کو، ان کے جو کنسرنس ہیں، ان کا جو توجہ ہے، اس میں بھی تبدیلی آئی ہے، ان کی پسند میں بھی تبدیلی آئی ہے؟ وجہ یہ ہے اردو مشکل نہیں ہے، اردو رسم الخط جاننے والے کم ہوئے ہیں، اردو جاننے والے بڑھے ہیں، لیکن وہ دیوناگری میں لکھتے ہیں، باہر لوگ رومن میں بھی لکھتے ہوں گے، اور میں نے دیکھا ہے لکھتے ہوئے، لکھتے ہیں۔ ہاں، رسم الخط کی بات ہے۔ اچھا، رسم الخط اس لیے ضروری ہوتا ہے کسی زبان کا کہ بہت سی باتیں اس کے رسم الخط سے ہی سیکھی جا سکتی ہیں، اس وزن جو ہے، اس زبان کے۔ بے شک۔ مثلاً عام لکھنا ہے، اب دیوناگری میں تو بڑا آ اور ماں عام ہو گیا، لیکن اردو رسم الخط میں دو عام ہوتے ہیں، ایک الف سے عام ایک لکھتے الف ہیں، سے ڈبل الف سے، ہوں، اور ایک این سے لکھتے ہیں۔ این سے لکھتے ہیں، ایک کا مطلب کھانے والا پھل عام، اور ایک کا مطلب عام، سادھارن عام، جنرل، یہ مطلب ہوتا ہے۔ جی۔ تو رسم الخط سیکھ لینا چاہیے، اور وہ ان کو لگتا ہے مشکل جنہوں نے سیکھنا شروع نہیں کیا ہے، یا جو سیکھنا نہیں چاہتے، یا جنہوں نے صرف اوروں سے سنا ہے کہ مشکل ہے، کوشش نہیں کی ہے۔ کوشش کی جاتی ہے تو آسان ہو جاتا ہے۔ سامعین کا یہ ہے کہ جیسے اردو رسم الخط سیکھنے والے کم ہوئے، ویسے ہی شاعری آج کے نوجوانوں کی، آج کی نسل کی لسٹ میں اوپر نہیں ہے، بہت نیچے ہے۔ اوپر اور چیزیں آ گئی ہیں، اس کا کریئر ہے، روزگار ہے، ان حالات میں بھی آپ کو اتنی بھیڑ مل جاتی ہے تو یہ بڑی بات ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اتنی دقیق زبان نہیں سن سکتے۔ ایسے ہی امریکہ تو آپ نے مشاعرے پڑھے ہیں، دیکھا ہوگا، اس میں ہندوستان اور پاکستان کے لوگ ہی ہوتے ہیں سننے والے، بے شک۔ ایک آدھ انگریز بھی کہیں دکھا مجھے، کوئی تھا۔ جی۔ وہ جیسے یہاں پر جس سطح تک آئے ہیں وہاں تھوڑے سا کم گراوٹ آئی ہے، لیکن تھوڑا فرق وہاں بھی آیا ہے، اور یہ زمانے کے ساتھ ساتھ فطری ہے، آتا ہے۔ پھر شاعری کے میدان میں کیوں، اور میدانوں میں دیکھیے، آپ سیاست میں جائیں گے وہاں بھی معیار میں فرق آیا ہے، کیا بات ہے۔ آپ مذہبی لوگوں میں جائیں گے وہاں بھی معیار میں فرق آیا، آپ رسائل اٹھا کے دیکھیں گے وہاں بھی فرق آیا۔ تو ایک مشاعرے کو ہی بدنام کرنا، مشاعرے اچھے برے دونوں ہوتے ہیں، اچھے برے دونوں پہلو ہر میدان میں ہیں، چاہے مذہب کا ہو، سیاست کا ہو، سماج کا ہو، رسائل کا ہو، مشاعرے کا ہو۔ چلیے تو اب شاعری سے واپس آپ کی زندگی کی طرف آتے ہیں۔ ہماری بھابھی افروز جہاں صاحبہ اور 4 بچے، ماشاءاللہ سب کی شادیاں ہو گئیں، آپ ریٹائر ہو گئے، اور اب آپ ہیں اور آپ کی شاعری ہے اور زندگی ہے۔ تو یہ جو پریوار کا تانا بانا ہے، اس کو عقیل نعمانی صاحب اگر بیاں کرنا چاہیں، ہم ان سے سننا چاہیں گے۔ دیکھیے آلوک صاحب، آپ کے سوال سے مجھے کئی سال پہلے کی یادیں آ گئیں، 2012 سے پہلے پورا پریوار تھا، گھر میں رونق تھی، 3 بیٹیاں، نگار فاطمہ، بہار فاطمہ، گلزار فاطمہ جسے ہم حنا بھی کہتے ہیں پیار سے، اور ایک بیٹا مصطفیٰ خرم۔ شور شاباب بھی گھر میں رہتا تھا، لیکن پھر کیا ہوا کہ اپنے آنگن میں فقط خوشبو ہی خوشبو رہ گئی، واہ، ایک ایک کر کے سبھی پھولوں کو رخصت کر دیا۔ کیا بات ہے۔ اب اہلیہ ہیں افروز جہاں، ماشاءاللہ بہت اچھی رفیق حیات، اور جو ایک روایتی گھر چلانے والی عورت ہوتی ہے جو تصور کر سکتے ہیں، وہ ویسی عورت ہے، ساری ذمہ داری سنبھالنے والی، مجھے بھی سنبھالنے والی، ورنہ ہم لوگ تو عام طور سے شاعروں کو بیویاں اچھی مل جاتی ہیں ورنہ وہ زیادہ اور خوار ہوں گے۔ ورنہ آپ تو چشمہ لگا کے چشمہ ڈھونڈتے ہیں اپنا۔ جی، چشمہ کیا، آپ کو یاد نہیں کہ ایک بار دبئی جاتے وقت میں پاسپورٹ گھر چھوڑ آیا اور خود ایئرپورٹ پہ پہنچ گیا تھا۔ جی 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 جی۔ تو اب دلی آ کر معلوم ہوا کہ پاسپورٹ تو گھر ہی رہ گیا۔ اب مجھے خیال وہاں نہ جانے کا نہیں تھا، بلکہ جس سے وعدہ کیا ہے اس وعدے کے ٹوٹنے کا تھا کہ وہ جھوٹا نہ سمجھتا ہو مجھے کہ یہ پاسپورٹ کا بہانہ کر رہے ہیں۔ کیا واقعہ تھا وہ۔ لیکن اس کے بعد یہ ہوا آلوک صاحب کہ جہاں کہیں باہر جانے کا نمبر آیا تو 3-4 دوست مجھے فون ضرور کرتے تھے، اس سے ان کے پاسپورٹ رکھ لینا پاسپورٹ رکھ لیا ہے آپ نے؟ جی۔ تو میرا بڑا مذاق بنا اس طرح سے بہت دنوں تک۔ تو یہ اب سے نہیں ہے، یہ تو جوانی سے ہی شروع ہو گیا یادداشت کا خلل، تو اور اب تو اور ہونا چاہیے۔ 40 سال تک یادداشت بہت اچھی ہوتی ہے، 40 کے بعد آپ کی کرنٹ کی میموری ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کو ٹھیک رکھنے کا ایک نسخہ بتایا تھا کسی بزرگ نے کہ بھائی کچھ نہ کچھ سیکھتے رہا کرو تو یہ ٹھیک رہے گا۔ تو میں نے ابھی 2-4 روز کار چلانا سیکھی ہے پچھلے دنوں۔ کیا بات ہے، واہ۔ ہاں، اور ڈر یہ ہے کہیں سیکھ نہ لوں پھر آگے اور خطرہ ہے۔ تو اب افروز جہاں ہیں گھر میں، بیٹا ہے مصطفیٰ خرم، بہو ہے، اور میں ماشاءاللہ دادا اور نانا سب ہو چکے ہیں آپ۔ 3 اور 2 5 بچوں کا دادا ہوں، 1 بچے کا دادا ہوں۔ کیا بات۔ لیکن ریٹائر مت کہنا، وہ میری اہلیہ سن لیں گی، میں ملازمت سے ریٹائر ہوا ہوں بس۔ تو چلیے آپ سے کچھ سن لیا جائے۔ ایک غزل آپ کو تحت میں سناتا ہوں۔ جی ارشاد، ٹھیک ہے، وہ عنایت۔
ان دنوں کی غزل ہے وہ, نظر لگا لوں. جی. ہم بے دلی سے بیٹھے بہانے سے اٹھ گئے. ہم بے دلی سے بیٹھے بہانے سے اٹھ گئے. ہم بے دلی سے بیٹھے بہانے سے اٹھ گئے, باقی سب اہل بزم اٹھانے سے اٹھ گئے. اٹھانے سے اٹھ گئے. چارہ گروں نے کر لیا قبضہ مریض پر. کیا بات ہے. چارہ گروں نے کر لیا قبضہ مریض پر, تیماردار سارے سرہانے سے اٹھ گئے. کیا بات ہے. ابھی مشاعروں کے کچھ شاعروں کا ذکر چل رہا تھا, بہت شہرتیں حاصل کر لی. یاروں کے پاس علم و ہنر خاص تو نہ تھا. یاروں کے پاس علم و ہنر خاص تو یاروں نہ کے تھا. پاس علم و ہنر خاص تو نہ تھا, لیکن وہ دوسروں کو گرانے سے اٹھ گئے. کیا بات ہے. یاروں کے پاس علم و ہنر خاص تو نہ تھا, لیکن وہ دوسروں کو گرانے سے اٹھ گئے. آنکھیں کئی کسی کے تکلم سے کھل گئیں, پردے کئی کسی کے اٹھانے سے اٹھ گئے. یادیں کچھ اپنی چھوڑ کے لفظوں کی شکل میں, یادیں کچھ اپنی چھوڑ کے لفظوں کی شکل میں, سب قیمتی اصول زمانے سے اٹھ گئے. کیا بات ہے. ایک آپ کی غزل پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہوئی تھی, مسلسل خواب دیکھے تھے. واہ, مجھے بھی اچھی لگتی ہے. مجھے بھی اچھی لگتی ہے غزل وہ, اور ایک شعر تو بہت ہی اس کا عنایت. عرض کیا ہے کہ مسلسل خواب دیکھے تھے, برابر خواب دیکھے تھے. کیا بات ہے. دلے برباد ہم نے تیری شے پر خواب دیکھے تھے. دلے برباد ہم نے تیری شے پر خواب دیکھے تھے. سزا یہ ہے کہ نیندیں چھن گئیں دونوں کی آنکھوں سے, خطا یہ تھی کہ ہم دونوں نے مل کر خواب دیکھے تھے. ہمیں تعبیر کا سکھ بھی ملا تو خواب کی صورت. آہا, کیا کہنے. ہمیں تعبیر کا سکھ بھی ملا تو خواب کی صورت, کھلی آنکھوں سے ہم نے زندگی بھر خواب دیکھے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. کھلی آنکھوں سے ہم نے زندگی بھر خواب دیکھے تھے. ستارے, چاند, شمع انجمن اور ہجر کے مارے, واہ. یہ سب وہ ہیں جنہوں نے دن میں اکثر خواب دیکھے. خواب دیکھے تھے. واہ. یہ سب وہ ہیں جنہوں نے دن میں اکثر خواب دیکھے تھے. اور اس کا آخری شعر میرے موت کے بعد کا ہے. ارے عقیل اس میں گرامی ہے اسی مرحوم شاعر کا. اس میں گرامی شبنا. ہاں میں جانتا ہوں. عقیل اس میں گرامی ہے اسی مرحوم شاعر کا, برے حالات میں بھی جس نے بہتر خواب دیکھے تھے. کیا کہنے. کیا بہت کہنے. شکریہ. بہت شکریہ عقیل بھائی, آج آپ ہمارے شو میں آئے, بزم خاص کی اس خاص محفل میں ایک ملاقات میں آپ نے اپنا وقت دیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ. آپ کی بزم خاص سلامت رہے, ترقی کرتی رہے. آمین.